بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دکھا تو ذرا یہ فائل مجھے بھی۔ سنا ہے مزدور کا بیٹا افسر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ تایا کی آواز میں بلا کا طنز تھا اور انہوں نے میرے ہاتھ سے فائل تقریباً چھین لی تھی۔ میں نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ تایا جی، یہ میری محنت ہے اور مجھے یقین ہے اللہ صلہ دے گا، میں نے دبی آواز میں کہا۔ اوئے بس کر دے اپنی یہ بھاشن بازی۔ تیرے ابا نے ساری زندگی اینٹیں اٹھوئی ہیں اور تو اب کرسی پر بیٹھ کر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ تایا کا بیٹا بھی پاس کھڑا زور زور سے ہنسنے لگا۔ دیکھو تو صحیح اس کی شکل، ارے کلرک کی نوکری بھی نہیں ملے گی تجھے، اور چلے ہیں صاحب بننے۔ تایا نے فائل میرے سینے پر دے ماری اور کہکا لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ میرے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا ہو، مگر میں نے خاموشی سے فائل اٹھائی اور مٹی جھاڑی۔ میرا اللہ جانتا تھا کہ میرے سینے میں کیا آگ لگی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ میری لاج رکھ لینا۔ میرا نام اویس ہے اور میں کیسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جہاں غربت ہمارا اوڑھنا بچھونا تھی۔ میرے ابا ایک مزدور تھے جو سارا دن دوسروں کے گھر بنانے میں گزار دیتے تھے، جبکہ میرے چچا پراپرٹی کا کام کرتے تھے اور ان کے پاس پیسے کی ریل پل تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے اور ابا اکیلے کمانے والے تھے۔ ابا کی پیشانی پر ہمیشہ پسینے میں چمکتا رہتا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون ہوتا تھا۔ وہ اکثر رات کو گھر آتے تو تھک کر چور ہوتے تھے۔ ایک رات ابا میرے پاس چارپائی پر بیٹھے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اویس بیٹا، میں جانتا ہوں کہ ہم غریب ہیں، مگر یاد رکھنا میں نے تمہیں کبھی حرام کا ایک نوالہ نہیں کھلایا۔ ابا کی آواز میں تھکاوٹ تھی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ میں نے ابا کے کھردرے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ابا، آپ کی محنت رائے گا نہیں جائے گی، ہم کبھی آپ کا سر جھکنے نہیں دیں گے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر وعدہ کیا۔ میرے بہن بھائی بھی کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کرتے تھے۔ ہمیں پتا تھا کہ ابا کی جیب میں کتنے پیسے ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ جس دن رزلٹ آیا میں بھاگتا ہوا ابا کے پاس گیا۔ ابا، میں پاس ہو گیا ہوں اور میرے نمبر بھی بہت اچھے آئے ہیں، میں نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ ابا نے مجھے گلے لگایا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا شیر بیٹا، جیتے رہو۔ ابا نے میرا ماتھا چوما۔ اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے ابا کا ہاتھ بٹانا ہے۔ میں اگلے ہی روز محلے کی ایک دکان پر گیا۔ السلام علیکم چچا، کیا مجھے کام مل سکتا ہے؟ میں نے دکان والے سے پوچھا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ارے اویس، تم تو پڑھ رہے تھے نا، کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ چچا، پڑھائی بھی کروں گا مگر ابا اکیلے تھک جاتے ہیں، میں ان کا سہارا بننا چاہتا ہوں، میں نے عاجزی سے جواب دیا۔ دکاندار نے مسکرا کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، کل سے آ جانا۔ میں صبح سویرے اٹھتا اور فجر کی نماز کے بعد اخباروں کے بنڈل اٹھا لیتا۔ گلی گلی محلے محلے جا کر اخبار بیچنا میرا روز کا معمول بن گیا تھا۔ اخبار لے لو، اخبار، میری آواز گلیوں میں گونجتی تھی۔ شروع میں مجھے تھوڑی جھجک محسوس ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر پھر مجھے ابا کا چہرہ یاد آ جاتا۔ ایک دن میں اخبار بیچ رہا تھا کہ سامنے سے تایا کے دونوں بیٹے اپنی موٹر سائیکل پر گزرے۔ ارے دیکھو، یہ تو ہمارا افسر بھائی ہے، اخبار بیچ رہا ہے۔ ایک نے موٹر سائیکل روکی اور زور سے آواز لگائی۔ دوسرے نے کہکا لگایا۔ ہاں یار، اس کی اوقات ہی یہی ہے، ساری زندگی اخبار ہی بیچے گا۔ میں نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے آگے بڑھنے لگا۔ اوئے بات تو سن، کیا بھاؤ لگایا ہے ردی کا؟ انہوں نے پیچھے سے آواز کسی۔ میرا خون کھول اٹھا تھا مگر میں نے برداشت کیا۔ میں جانتا تھا کہ جواب دینے کا بہترین طریقہ میری کامیابی ہوگی۔ میں نے اپنے آنسو روکے اور اگلی گلی کو مڑ گیا۔ شام کو میں دکان پر کام کرتا اور رات کو دیر تک پڑھتا رہتا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ مہنگی اکیڈمی جا سکوں یا مہنگی کتابیں خرید سکوں۔ تایا کے بیٹے شہر کے مہنگے ترین کالج میں پڑھتے تھے اور گاڑیوں میں گھومتے تھے۔ جب وہ ہمارے گھر آتے تو اپنی مہنگی گھڑیوں اور موبائل فونز کی نمائش کرتے۔ دیکھو اویس، یہ نیا فون لیا ہے، 50,000 کا ہے۔ تایا کے بیٹے نے اپنا فون میرے سامنے لہرایا۔ بہت اچھا ہے بھائی، مبارک ہو، میں نے مسکرا کر کہا۔
حالانکہ میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ میرے پاس تو کتابیں خریدنے کے پیسے بھی مشکل سے جمع ہوتے تھے۔ میں اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ ابا کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ یہ لیں ابا، گھر کا خرچ چلائیں، میں کہتا۔ ابا میرے ہاتھوں کو چوم لیتے اور کہتے، پتر تو کیوں اتنی محنت کرتا ہے؟ تیری عمر تو کھیلنے کودنے کی ہے۔ ابا، مجھے خوشی ملتی ہے جب آپ کو سکون ملتا ہے۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ میں تھوڑے سے پیسے چھپا کر رکھ لیتا تاکہ اپنی کاپیاں اور پینسلیں خرید سکوں۔ میں نے کبھی ابا سے پڑھائی کے خرچ کے لیے پیسے نہیں مانگے تھے، کیونکہ میں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ ایک دن میں رات کو لالٹین کی روشنی میں پڑھ رہا تھا کہ ابا میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹا، میرا ایک خواب ہے۔ ابا نے آہستہ سے کہا۔ جی ابا، حکم کریں، آپ کا ہر خواب پورا کروں گا۔ میں نے کتاب بند کر کے ان کی طرف دیکھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مقابلے کا امتحان دے اور بڑا افسر بنے۔ لوگ مجھے مزدور کہتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ دنیا تمہیں صاحب کہہ کر بلائے۔ ابا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ابا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں دن رات ایک کر دوں گا اور CSS کا امتحان پاس کر کے دکھاؤں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ بس بیٹا، تو محنت نہ چھوڑنا، اللہ محنت کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ ابا نے دعا دی اور سونے چلے گئے۔ اس رات میں سو نہیں سکا تھا۔ ابا کا خواب میری آنکھوں میں بس گیا تھا۔ میں نے اپنی محنت دگنی کر دی۔ میں چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے بھی کتابیں پڑھتا رہتا۔ دکان پر گاہک نہ ہوتے تو میں کتاب کھول لیتا۔ اخبار بیچتے ہوئے راستے میں کہیں رک کر نوٹس یاد کرنے لگتا۔ میری دونوں بڑی بہنوں کی شادی ہو گئی تھی اور اب گھر کی ذمہ داری مجھ پر اور بڑھ گئی تھی۔ میں تیسرے نمبر پر تھا، اس لیے مجھے احساس تھا کہ مجھے کچھ بڑا کرنا ہے۔ چچا اور ان کے بیٹے میری اس لگن کو دیکھ کر جلتے تھے۔ ایک شام ہمارے گھر میں خاندان کی دعوت تھی۔ تایا اور ان کے بیٹے بھی آئے ہوئے تھے۔ سنا ہے مزدور کا بیٹا اب کمشنر بننے کی تیاری کر رہا ہے، تایا نے کھانا کھاتے ہوئے طنزی انداز میں کہا۔ سب رشتہ دار ہنسنے لگے۔ بھائی صاحب، خواب دیکھنے پر کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ ابا نے دھیمے لہجے میں میرا دفاع کیا۔ ہاں ہاں، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، مگر خواب پورے کرنے کے لیے جیب میں پیسہ اور پیچھے تگڑا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، تایا نے حقارت سے کہا۔ میں چپ چاپ کونے میں بیٹھا کھانا کھاتا رہا۔ میرے اندر ایک طوفان مچل رہا تھا۔ میں نے نوالا حلق سے نیچے اتارا اور دل میں کہا کہ تایا جی، ایک دن آپ ہی مجھے سیلیوٹ کریں گے۔ میرے کزنز میرے پاس آئے اور میرا مذاق اڑانے لگے۔ کیوں بھائی، CSS کی تیاری کیسی جا رہی ہے؟ سنا ہے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک کزن نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، محنت کر رہا ہوں، اللہ مالک ہے، میں نے مختصر جواب دیا۔ ارے چھوڑو یہ سب، ہمارے ساتھ کام کرو، پراپرٹی میں بہت پیسہ ہے، کتابوں میں سر کھپانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ دوسرے کزن نے مشورہ دیا۔ بھائی، مجھے ابا کا خواب پورا کرنا ہے اور عزت کی روٹی کمانی ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ عزت تو پیسے سے ہوتی ہے پگلے، انہوں نے کہکا لگایا اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کی باتوں نے میرے ارادے کو اور پختہ کر دیا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے پرانی کتابوں کی دکانوں کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ میں ردی والے کاغذوں پر نوٹس بناتا تھا۔ کئی بار رات کو مٹی کا تیل ختم ہو جاتا تو میں گلی کے لیمپ پوسٹ کے نیچے جا کر پڑھتا۔ سردی ہو یا گرمی، میں نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور امتحان کے دن قریب آ گئے۔ میں نے اپنی دکان کی نوکری سے کچھ دن کی چھٹی لی تاکہ پوری توجہ پڑھائی پر دے سکوں۔ ابا بہت خوش تھے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں۔ بیٹا، فکر نہ کر، اللہ تیری مدد کرے گا، ابا مجھے حوصلہ دیتے۔ جس دن میرا پہلا پیپر تھا، میں گھر سے نکلنے لگا تو ماں نے مجھے دہی کھلایا۔ جا بیٹا، اللہ تجھے کامیاب کرے، ماں نے دعائیں دی۔ میں امتحان گاہ پہنچا تو وہاں ہر طرف گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ امیروں کے بچے بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے تھے اور میں پیدل چلتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ میرے کپڑے سادہ تھے اور پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل تھی، مگر میرا حوصلہ پہاڑ جتنا بلند تھا۔ میں نے ہال میں بیٹھ کر پیپر دیکھا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ سب وہی سوال تھے جو میں نے راتوں کو جاگ کر تیار کیے تھے۔ میرا قلم تیزی سے چلنے لگا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، سب پریشان لگ رہے تھے، مگر میں اطمینان سے لکھ رہا تھا۔
पेपर देकर बाहर निकला तो ताया का बेटा भी वहीं खड़ा था। वो भी इम्तिहान देने आया था, हालांकि उसकी तैयारी ना होने के बराबर थी। अरे अवैस, कैसा हुआ पेपर? उसने तंज से पूछा। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हुआ, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। हाँ हाँ, देखेंगे रिजल्ट आने पर, बस पास हो जाना वही बड़ी बात होगी, उसने मुंह बनाकर कहा। मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना और घर की तरफ चल पड़ा। इसी तरह सारे पेपर हो गए और मैंने दिन रात एक करके अपनी बेहतरीन कोशिश की। तहरीरी इम्तिहान का नतीजा आने में अभी कुछ वक्त था। मैंने दोबारा दुकान पर काम शुरू कर दिया और अखबार बेचने का सिलसिला भी जारी रखा। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी कि पढ़ लिख कर भी अखबार बेच रहा है। अरे मियाँ, नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी, ऐसे ही ख्वार होगा। मोहल्ले के लोग गुजरते हुए फिक्रे कसते। मुझे इन बातों से तकलीफ होती थी, मगर मैंने अपना मकसद नहीं भुलाया था। एक दिन तहरीरी इम्तिहान का नतीजा आ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं रिजल्ट मालूम करने के लिए इंटरनेट कैफे गया। जब मैंने अपना रोल नंबर डाला और स्क्रीन पर पास लिखा हुआ देखा तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मैंने पूरे सूबे में नुमाया पोजीशन हासिल की थी। मैं खुशी से झूमता हुआ घर भागा। अब्बा, अम्मा, मैं पास हो गया, मैंने चीख कर बताया। घर में जश्न का समा बन गया। अब्बा ने शुक्राने के नफल अदा किए। ये खबर आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। जो लोग कल तक मेरा मजाक उड़ाते थे आज मुबारकबाद देने आ रहे थे। ताया और उनके बेटे भी आए, मगर उनके चेहरों पर हवाएं उड़ रही थी। मुबारक हो भाई, तुम्हारा लड़का तो छुपा रुस्तम निकला। ताया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अब्बा से कहा, ये सब अल्लाह का करम है भाईजान। अब्बा ने आजिज़ी से कहा। मैंने ताया की तरफ देखा, उनकी आंखों में हसद साफ दिखाई दे रहा था। ये तो अभी पहला मरहला है, असल इम्तिहान तो इंटरव्यू होता है, वहां बड़े बड़े रह जाते हैं। ताया ने जाते जाते भी अपना जहर उगला। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में फिर से एक धड़का लग गया। इंटरव्यू का सोचकर मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि मैंने आज तक किसी अफसर से बात नहीं की थी। मेरी सारी जिंदगी गली मोहल्ले और दुकानों पर गुजरी थी। मैं अंग्रेजी बोलने और बड़े लोगों के आदाब से नावाकिफ था। इंटरव्यू का खत भी आ गया। अब मुझे तैयारी करनी थी कि अफसरों के सामने कैसे बैठना है और कैसे बात करनी है। मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छा सूट नहीं था। अब्बा ने अपनी जमा पूंजी निकाली और मुझे दी ताकि मैं कपड़े खरीद सकूं। नहीं अब्बा, ये आपकी मेहनत की कमाई है, मैंने इनकार करना चाहा, मगर अब्बा ने ज़बरदस्ती पैसे मेरी जेब में डाल दिए। जा बेटा, ये तेरी वर्दी है, इसे पहन कर जाना। मैंने एक सस्ता सा सूट खरीदा और उसे इस्त्री करके हैंगर में लटका दिया। इंटरव्यू वाले दिन मैं सुबह सवेरे उठा, नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे और मुझे उस इम्तिहान में भी सुरखरू कर। माँ ने मुझे प्यार किया और सर पर हाथ फेरा। जा बेटा, मेरा दिल कहता है तू ज़रूर कमिश्नर बनेगा। अब्बा ने मुझे गले लगाया और उनकी आंखों में फ़ख्र था। मेरा बेटा मेरी इज्जत है, मेरा मान है। अब्बा के ये अल्फाज मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थे। मैं घर से निकला तो रास्ते में ताया मिल गए। उन्होंने मुझे रोका। ओए रुक ज़रा, उन्होंने हुक्म चिल्लाया। जी ताया जी, मैं रुक गया। मेरे हाथ में मेरे कागजात की फ़ाइल थी। ताया ने फ़ाइल की तरफ इशारा किया। ये फ़ाइल लेकर कहाँ जा रहे हो? सच में इंटरव्यू देने जा रहे हो? उन्होंने तमस्खर उड़ाया। जी ताया जी, आज मेरा इंटरव्यू है, मैंने अदब से जवाब दिया। ताया ने फ़ाइल मेरे हाथ से ली और उसे उलट पुलट कर देखा। अरे क्यों अपना और अपने बाप का वक्त बर्बाद करते हो? वहां सिफारिश चलती है, सिफारिश। तुम जैसे गरीबों को गेट से अंदर भी नहीं घुसने देंगे। ताया ने फ़ाइल मेरी तरफ फेंक दी। मैंने फ़ाइल को सीने से लगा लिया। ताया जी, सिफारिश तो दुनिया वालों की होती है, मेरा भरोसा ऊपर वाले पर है, मैंने मजबूत लहजे में कहा और उनके पास से गुजर गया। ताया पीछे खड़े मुझे घूरते रहे, मगर मैंने मुड़कर नहीं देखा। मेरे कदमों में एक नई ताकत थी, क्योंकि अब्बा की दुआएं और मेरा यकीन मेरे साथ था। मैं बस स्टॉप पर पहुंचा और शहर जाने वाली बस में बैठ गया। मैंने खुद को समझाया कि अवैस, तुम कर सकते हो। बस के हिचकोलों के साथ मेरे ख्यालात का सफ़र भी जारी था कि आगे क्या होने वाला है और क्या मैं उन बड़े अफसरों के सवालों का जवाब दे पाऊंगा या नहीं। बस के आखिरी स्टॉप पर जब मैं उतरा तो सूरज सर पर आ चुका था। गर्मी की शिद्दत से मेरा वो सस्ता सा सूट
पसीने में भीगने लगा था, जिसे मैंने इतने चाव से खरीदा था। मैंने जेब से रुमाल निकालकर माथा साफ किया और सामने मौजूद आलीशान इमारत की तरफ देखा। ये पब्लिक सर्विस कमीशन की इमारत थी। इमारत इतनी बड़ी और रूपदार थी कि एक लम्हे के लिए मेरे कदम डगमगा गए। मेरे जैसे झोंपड़ियों में रहने वाले लोग ऐसी इमारतों के करीब से गुजरते हुए भी डरते हैं। मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी और ताया के वो अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे कि तुम जैसे लोग गेट से अंदर भी नहीं जा सकते। मैंने एक लंबी सांस ली और अपने कांधे पर लटके हुए पुराने बैग को दुरुस्त किया। मैंने दिल में कहा, अवैस, तुम यहाँ अपनी काबिलियत पर आए हो, किसी के एहसान पर नहीं। मैं गेट की तरफ बढ़ा तो वहां खड़े संतरी ने मुझे शक की निगाह से देखा। ओ भाई, कहाँ जा रहे हो? संतरी ने हाथ के इशारे से मुझे रोका। उसका लहजा करख था। अस्सलाम वालेकुम चचा जी, मेरा इंटरव्यू है अंदर। मैंने अदब से जवाब दिया। उसने मुझे सर से पांव तक देखा। मेरी पुरानी जूती और ढीले ढाले कोट को देखकर उसके होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई। इंटरव्यू है? उसने दोहराया जैसे उसे यकीन न आया हो। जी, मेरा लेटर देख लें। मैंने जेब से वो मुड़ा तुड़ा कागज निकाला और उसके सामने किया। उसने कागज पर एक सरसरी नजर डाली और फिर मेरी तरफ देखा। अच्छा, जाओ अंदर, मगर सीधे जाना, इधर उधर मत भटकना, उसने गेट खोलते हुए कहा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा दबाव डालने वाला था। पार्किंग में चमचमाती गाड़ियां खड़ी थीं और हर तरफ महंगे सूट पहने नौजवान लड़के और लड़कियां टहल रहे थे। उनके हाथों में महंगी फाइलें थीं और वो फरफर अंग्रेजी बोल रहे थे। मैं खुद को वहां बहुत अजनबी महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। मैं एक तरफ सिमट कर खड़ा हो गया ताकि किसी से टकरा न जाऊं। मेरे पास खड़े चंद लड़के जोर जोर से बातें कर रहे थे। उनमें से एक लड़का जिसने नीला 3 पीस सूट पहन रखा था और आंखों पर काला चश्मा था, उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो अपने दोस्तों को कोहनी मारते हुए मेरी तरफ बढ़ा। अरे भाई, तुम यहाँ ड्राइवरों की जगह पर क्यों खड़े हो? कैंटीन पीछे है, वो हंसते हुए बोला। उसके दोस्त भी हंस पड़े। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। भाई, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं भी उम्मीदवार हूँ, इंटरव्यू के लिए आया हूँ, मैंने शाइस्तगी से जवाब दिया। मेरी बात सुनकर उनकी हंसी और बुलंद हो गई। क्या कहा? तुम CSS का इंटरव्यू देने आए हो इस होलिये में? उस लड़के ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा। देखो यार, हुकूमत भी किन दिन लोगों को पास कर देती है, स्टैंडर्ड ही खत्म हो गया है। दूसरे लड़के ने लुकमा दिया। मेरे चेहरे पर तपश महसूस होने लगी। मुझे अपनी गुर्बत पर शर्मिंदगी नहीं थी, मगर उनके रवैये ने मुझे तकलीफ दी थी। लिबास इंसान की काबिलियत का पैमाना नहीं होता भाई, मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा। ओहो फलसफी, लगता है रट्टे लगाकर पास हुए हो, लड़के ने तहकीर से कहा। मैंने उनसे बहस करना मुनासिब न समझा और वहां से हटकर बरामदे की तरफ चल दिया। मेरा दिल बोझल हो गया था। क्या वाकई ये दुनिया सिर्फ अमीरों की है? क्या गरीब का बच्चा सिर्फ ख्वाब देख सकता है, ताबीर नहीं पा सकता? मैं बरामदे में रखी एक बेंच पर बैठ गया। मेरे आसपास बहुत से उम्मीदवार अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कोई नोट्स पढ़ रहा था तो कोई अपनी टाई की नॉट दुरुस्त कर रहा था। मैंने अपनी फाइल सीने से लगाई और आंखें बंद करके अब्बा का चेहरा तस्वुर में लाया। अब्बा की वो मुस्कुराहट और वो जुमला कि मेरा बेटा मेरी इज्जत है, मेरे लिए हौसला बन गया। अभी मैं अपनी सोचों में गुम था कि मुझे करीब से किसी के रोने की आवाज़ आई। मैंने चौंक कर आंखें खोली। बरामदे के दूसरे कोने में फर्श पर एक बुजुर्ग शख्स बैठा था, जिसके कपड़े मैले कुचैले थे और वो सर घुटनों में दिए रो रहा था। यहाँ इतने सारे पढ़े लिखे लोग मौजूद थे, मगर कोई उसकी तरफ मतवज्जो नहीं था। सब अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। मुझे अब्बा की बात याद आई कि कभी किसी दुखी इंसान को देखो तो मुंह मत फेरना। मैं अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता उस बुजुर्ग के करीब गया। बाबा जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? मैंने नरमी से पूछा और उनके पास नीचे ही बैठ गया। उस शख्स ने सर उठाया तो मेरा दिल दहल गया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखें आंसुओं से तर थीं। वो बहुत मजबूर लग रहा था। बेटा, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, उसने हिचकियों के दरमियान कहा। बाबा जी, बताएं तो सही, क्या मसला है? मैंने उसके कांधे पर हाथ रखा।
بیٹا، میری جوان بیٹی ہسپتال میں موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر ابھی دوائی نہ ملی تو وہ مر جائے گی۔ میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے۔ میں نے سب کے آگے ہاتھ پھیلایا مگر سب نے دھتکار دیا۔ اس شخص نے اپنی خالی جیبیں الٹ دی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ یہ دفتر کا احاطہ تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ شخص یہاں اندر کیسے آ گیا۔ شاید سیکیورٹی والوں کی نظر بچا کر آ گیا ہوگا یا شاید کسی افسر کے پاؤں پڑنے آیا ہوگا۔ بابا جی، آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا، صرف 200 روپے۔ اگر 200 مل جائے تو میری بچی کی جان بچ جائے گی۔ اس نے امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ 200 روپے؟ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اپنی جیب پر ہاتھ رکھا۔ میری جیب میں کل 200 روپے ہی تھے۔ یہ وہی پیسے تھے جو میں نے کرائے کے لیے اور واپسی پر کچھ کھانے کے لیے رکھے تھے۔ اگر میں یہ پیسے اسے دے دیتا تو میں گھر کیسے جاتا؟ میرا گھر یہاں سے میلوں دور تھا اور پیدل جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ایک لمحہ توقف کیا۔ میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا کہ اویس، اگر یہ پیسے دے دیے تو خود مشکل میں پھنس جائے گا۔ تیرا انٹرویو ہے، تجھے فریش رہنا ہے۔ بھوکے پیاسے کیسے گھر پہنچے گا؟ لیکن پھر ضمیر نے جھنجھوڑا۔ ابا نے کہا تھا کبھی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ ہو سکتا ہے اللہ اسی نیکی کے بہانے تجھے کامیابی دے دے۔ میں نے ششو پن میں مبتلا تھا۔ وہ بزرگ مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کی آخری امید ہوں۔ بیٹا، اگر تیرے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں کہیں اور مانگ لیتا ہوں، مگر میری بچی کا وقت نکل رہا ہے۔ وہ مایوسی سے اٹھنے لگا۔ نہیں بابا جی، بیٹھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر میں آج اس کی مدد کروں گا تو اللہ میری مدد کرے گا۔ میں نے اپنی جیب سے وہ 200 کا اکلوتا نوٹ نکالا۔ میرا ہاتھ ذرا سا کانپا کیونکہ یہ میری کل کائنات تھا، لیکن پھر میں نے وہ نوٹ اس بزرگ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ لے بابا جی، جلدی جائیں اور اپنی بیٹی کا علاج کروا لیں، اللہ اسے صحت دے۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ نوٹ دیکھتے ہی اس بزرگ کے چہرے پر ایسی رونق آئی جیسے اسے دنیا کی دولت مل گئی ہو۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے۔ اللہ تمہیں ایسی عزت دے کہ دنیا دیکھے۔ تم نے ایک باپ کی لاج رکھ لی، اللہ تمہاری لاج رکھے۔ وہ بزرگ دعائیں دیتا ہوا تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگا۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ میری جیب خالی ہو چکی تھی مگر میرا دل اتنا ہلکا اور پرسکون تھا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں گھر واپس کیسے جاؤں گا۔ شاید مجھے کسی ٹرک والے سے لفٹ مانگنی پڑے یا پیدل چلنا پڑے، مگر اس وقت مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سا اعتماد آ گیا تھا۔ ابھی میں اپنی جگہ سے اٹھ کر واپس بینچ کی طرف آ ہی رہا تھا کہ چپڑاسی نے آواز لگائی، اویس احمد والغلام رسول۔ جی میں ہوں، میں نے جواب دیا۔ چلو جاؤ اندر، صاحب بلا رہے ہیں۔ چپڑاسی نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اپنے کپڑے جھاڑے اور بسم اللہ پڑھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہنچ کر میں ایک لمحے کے لیے رکا۔ میں نے گہری سانس لی۔ یا اللہ، اب تیرے حوالے ہے۔ میں نے دستک دی اور اجازت ملنے پر کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ بہت بڑا اور ٹھنڈا تھا۔ سامنے ایک لمبی میز کے پیچھے 5 لوگ بیٹھے تھے۔ درمیان میں ایک بزرگ شخص بیٹھا تھا جو چیئرمین لگ رہا تھا، اور دائیں بائیں 2 ممبران تھے۔ السلام علیکم سر، میں نے بلند آواز میں اسلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھ جائیں۔ ایک ممبر نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں ڈرتے ڈرتے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ میں نے نظر اٹھا کر درمیان میں بیٹھے چیئرمین کی طرف دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دوبارہ دیکھا کہ کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں ہو رہا، مگر نہیں، یہ وہی شخص تھا، بالکل وہی چہرہ، وہی آنکھیں، بس لباس بدلا ہوا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو صرف 10 منٹ پہلے باہر برآمدے میں میلے کچیلے کپڑوں میں بیٹھا اپنی بیٹی کے لیے بھیک مانگ رہا تھا، اور اب وہ میرے سامنے پینل کا ہیڈ بن کر بیٹھا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ میرا امتحان لے رہے تھے؟ کیا وہ سب کچھ ایک ڈرامہ تھا؟ میرا دماغ چکرا گیا۔ اویس صاحب، آپ کی کاغذات تو بہت شاندار ہیں، چیئرمین نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز وہی تھی جو باہر اس بھکاری کی تھی۔ جی سر،
शुक्रिया। मेरी आवाज़ कांप रही थी मगर मैंने कंट्रोल किया। आपका ताल्लुक एक बहुत पसमानदा इलाके से है। आपको क्यों लगता है कि आप अफसर बन सकते हैं? एक दूसरे मेंबर ने सवाल दागा। सर, मैंने गुर्बत देखी है। मैं जानता हूँ कि एक आम आदमी के मसाइल क्या होते हैं। मैं अफसर बनकर हाकिम नहीं बल्कि खादिम बनना चाहता हूँ। मैंने जवाब दिया मगर मेरी नज़र बार बार चेयरमैन की तरफ उठ जाती थी। वो शख्स बिल्कुल पुरसुकून बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या उसे याद नहीं कि मैंने उसे पैसे दिए थे, या वो जानबूझकर अनजान बन रहा था? मेरे जहन में सवालात का तूफान बरपा था। इंटरव्यू जारी था। वो मुझसे तारीख, जगराफिया और हालात हाजरा के सवालात पूछ रहे थे। मैं जवाब दे रहा था मगर मेरा आधा ध्यान इस बात पर था कि ये ड्रामा कब ख़त्म होगा। अचानक चेयरमैन साहब ने हाथ उठाकर बाकी मेंबरान को खामोश रहने का इशारा किया। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। उन्होंने ऐनक उतार कर मेज़ पर रखी और सीधा मेरी आंखों में देखा। अवैस बेटा, आपको पता है कि CSS सिर्फ किताबें रटने का नाम नहीं है, ये किरदार का इम्तिहान भी है। चेयरमैन की आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। जी सर, मैं जानता हूँ, मैंने सर झुकाकर कहा। आप बाहर बरामदे में क्या कर रहे थे? उन्होंने अचानक पूछा। मेरा दिल जोर से धड़का। ले देकर बात वहीं आ गई थी। सर, मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, मैंने सच बोला। और वहां आपने किसी से मुलाकात की? उन्होंने अब की बार मुस्कुराते हुए पूछा। मैं खामोश हो गया। क्या बताऊं? अगर मैंने कहा कि मैंने एक भिखारी की मदद की तो कहीं ये ना समझे कि मैं अपनी नेकी जिताने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर झूठ बोला तो वो फौरन पकड़ लेंगे, क्योंकि वो खुद वही भिखारी थे। मैं अजीब कश्मकश में फंस गया था। जी सर, एक बुजुर्ग थे जो परेशान थे, मैंने एहतियात से जवाब दिया। और आपने उनके साथ क्या किया? चेयरमैन ने कुर्सी पर पीछे टेक लगाते हुए पूछा। बाकी मेंबरान भी अब दिलचस्पी से मुझे देख रहे थे। सर, वो मदद मांग रहे थे तो मैंने उनकी मदद कर दी, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। चेयरमैन साहब ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और वही 200 रुपए का मुड़ा तोड़ा नोट निकालकर मेज पर रख दिया। ये नोट देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये आपके ही पैसे हैं ना? उन्होंने नरमी से पूछा। जी सर, मैंने सर हिला दिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था। मैं अपने अंजाम के लिए तैयार हो गया था। मुझे लगा अब वो कहेंगे कि तुम जज्बाती हो और अफसर बनने के लायक नहीं हो। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन अगले ही लम्हे कुछ ऐसा हुआ जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। चेयरमैन साहब ने अपने दोनों हाथ उठाए और जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दी। ये मंजर मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं था। सिर्फ चेयरमैन ही नहीं बल्कि दाएं बाएं बैठे हुए बाकी चारों मेंबरान भी अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और मेरे लिए तालियां बजाने लगे। पूरा कमरा तालियों की गूंज से भर गया। मैं हैरत के समंदर में गौते खा रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं तो इंटरव्यू देने आया था और यहाँ मुझे तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। जेंटलमैन, ये है वो नौजवान जिसकी हमें तलाश थी, चेयरमैन साहब ने बुलंद आवाज में बाकी मेंबरान से मुखातिब होकर कहा। फिर वो मेरी तरफ मुड़े और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। बैठ जाओ बेटा, रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो चुका है। मैं धम से कुर्सी पर बैठ गया। मेरे आसाब जवाब दे रहे थे। सर, इंटरव्यू खत्म हो गया है, मगर आपने तो मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा, ना तारीख का, ना कानून का और ना ही मेरे मज़ामीन का, मैंने हैरत से पूछा। चेयरमैन साहब वापस अपनी कुर्सी पर बैठे और शफकत से मेरी तरफ देखा। अवैस बेटा, CSS के तहरीरी इम्तिहान में तुमने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया है। तुम्हारे नंबर बताते हैं कि तुम किताबी इल्म में कितने माहिर हो और तुम्हारा दिमाग कितना तेज है। हमें तुम्हारे इल्म को आजमाने की ज़रूरत नहीं थी, वो हम तुम्हारे पेपर्स में देख चुके हैं। आज हम तुम्हारा दिल आजमाने के लिए बैठे थे। दिल आजमाने के लिए? मैंने दोहराया। हाँ बेटा, एक अफसर बनने के लिए सिर्फ ज़हीन होना काफ़ी नहीं होता। एक अफसर के पास इख्तियारात होते हैं, ताकत होती है। अगर वो ताकत एक ऐसे शख्स के हाथ में आ जाए जिसके सीने में दिल ना हो और आंखों में रहम ना हो तो वो फिरौन बन जाता है। हम देखना चाहते थे कि अगर तुम्हें ताकत और इख्तियार मिल जाए तो क्या तुम अवाम के दुख दर्द को महसूस कर सकोगे या नहीं। चेयरमैन साहब ने वो 200 का नोट दोबारा मेरी तरफ बढ़ाया।
باہر جو تم نے دیکھا وہ ہمارا اسٹیج کیا ہوا ڈرامہ تھا۔ میں خود وہاں بھیس بدل کر بیٹھا تھا۔ صبح سے سینکڑوں امیدوار آئے اور چلے گئے۔ سب نے بہترین سوٹ پہن رکھے تھے اور بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے تھے، لیکن کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ کسی کے پاس رکنے کا وقت نہیں تھا۔ سب اپنی کامیابی کی دوڑ میں اتنے مگن تھے کہ انہیں فرش پر بیٹھا ہوا ایک مجبور انسان نظر ہی نہیں آیا۔ لیکن تم رکے۔ تم نے نہ صرف میری بات سنی بلکہ اپنی جیب میں موجود آخری جمع پونجی بھی مجھے دی تھی، حالانکہ تم جانتے تھے کہ تمہارے پاس گھر جانے کا کرایہ بھی نہیں بچے گا۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ابا یاد آ گئے۔ یہ میری تربیت نہیں تھی، یہ میرے ابا کا سکھایا ہوا سبق تھا۔ سر، میرے ابا مزدور ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ اگر اللہ تمہیں دینے والا بنائے تو کبھی ہاتھ مت روکنا۔ میں نے جو کیا وہ کوئی احسان نہیں تھا بلکہ میرا فرض تھا۔ میں نے گلوگیر لہجے میں کہا، بس یہی جذبہ ہمیں چاہیے۔ ہمیں ایسے افسر چاہیے جو دکھ انسانیت کا درد رکھتے ہوں۔ تمہارا انٹرویو باہر برآمدے میں ہی مکمل ہو گیا تھا جب تم نے اپنی ضرورت پر ایک انجان کی ضرورت کو ترجیح دی تھی۔ جاؤ بیٹا، تم منتخب ہو چکے ہو۔ یہ ملک تم جیسے بیٹوں کا منتظر ہے۔ چیئرمین صاحب کے یہ الفاظ میرے کانوں میں رس کھول رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنی آسانی سے اتنی بڑی کامیابی عطا کر دی ہے۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے وہ 200 روپے کا نوٹ واپس لیا جسے چیئرمین صاحب مجھے یادگار کے طور پر دے رہے تھے۔ سر، کیا میں جا سکتا ہوں؟ میں نے مؤدبانہ پوچھا۔ ہاں جاؤ، اور جا کر اپنے والدین کو خوشخبری سناؤ۔ وہ بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کے گھر تم جیسا ہیرا پیدا ہوا۔ میں نے سب کو سلام کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ جب میں دفتر سے باہر نکلا تو مجھے لگا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ میرے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ باہر ابھی بھی وہی لڑکے کھڑے تھے جنہوں نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ وہ مجھے باہر آتا دیکھ کر میری طرف بڑھے۔ کیا ہوا مسٹر؟ روتے ہوئے نکلے ہو؟ لگتا ہے طبیعت صاف ہو گئی اندر۔ نیلے سوٹ والے لڑکے نے طنز کیا۔ اس کے باقی ساتھی بھی ہنسنے لگے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا مگر آج مجھے ان پر غصہ نہیں آیا بلکہ ترس آیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کھو چکے ہیں۔ ہاں بھائی، طبیعت صاف ہو گئی۔ بس دعا کرنا کہ اللہ سب کو ہدایت دے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ میرے پیچھے حیرت سے باتیں کرتے رہ گئے کہ یہ فیل ہو کر بھی اتنا خوش کیوں ہیں۔ میں سڑک پر آ گیا۔ اب میرے پاس وہی 200 روپے تھے جو چیئرمین صاحب نے واپس کیے تھے، مگر میں انہیں خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں انہیں سنبھال کر رکھنا چاہتا تھا کیونکہ یہ میری ایمانداری کی پہلی کمائی تھی۔ میں پیدل ہی چل پڑا۔ دھوپ تیز تھی مگر مجھے گرمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کر ایک ٹرک میرے پاس آ کر رکا۔ او بھائی، کہاں جانا ہے؟ ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا۔ بس اڈے تک جانا ہے چچا، میں نے جواب دیا۔ آجا بیٹھ جا، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں ٹرک میں بیٹھ گیا۔ اللہ کا نظام بھی کتنا عجیب ہے۔ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو وہ غیب سے مدد بھیج دیتا ہے۔ ٹرک ڈرائیور نے مجھے اڈے پر اتار دیا اور مجھ سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ میں بس میں بیٹھ کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ ابا اور اماں دروازے پر ہی میری راہ تک رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اماں آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوما۔ آ گیا میرا بیٹا، کیسا رہا انٹرویو؟ اماں نے بےتابی سے پوچھا۔ ابا کی نظریں بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ میں انہیں ابھی پوری بات نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جب تحریری لیٹر آئے تبھی انہیں سرپرائز دوں۔ ابا، انٹرویو بہت اچھا ہو گیا، افسر بہت اچھے تھے، میں نے خوشی چھپاتے ہوئے کہا۔ شکر ہے میرے مالک کا۔ ابا نے آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھا دیے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ تایا اور ان کے بیٹے بھی آ گئے۔ آ گیا ہمارا افسر، سناؤ بھائی کیسا رہا؟ سنا ہے وہاں انگریزی میں سوال ہوتے ہیں، تم نے تو پنجابی میں جواب دیے ہوں گے، تایا نے کہہ کر لگایا۔ میرے کزنز بھی ان کے ساتھ ہنسنے لگے۔ تایا جی، زبان کوئی بھی ہو بات سچی ہونی چاہیے۔ میرا انٹرویو بہت اچھا ہوا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ اچھا دیکھیں گے جب رزلٹ آئے گا۔ ویسے مجھے تو پکا یقین ہے کہ کلرک کی سیٹ بھی نہیں ملے گی۔ ارے بھائی، کیوں اس لڑکے کا دماغ خراب کرتے ہو؟ اسے کہو کوئی ہنر سیکھ لے ورنہ بھوکا مرے گا، تایا نے ابا سے مخاطب ہو کر کہا۔
अब्बा का चेहरा उतर गया। मुझे अब्बा की बेबसी देखी न गई। ताया जी, बस चंद दिन इंतजार कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, मैंने मजबूत लहजे में कहा। ताया ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बुड़बुड़ाते हुए चले गए। दिन गुजरने लगे। एक एक दिन मेरे लिए सदियों के बराबर था। मुझे इंटरव्यू वाली बात का यकीन तो था, मगर फिर भी दिल में एक डर सा बैठ गया था कि कहीं कोई मसला ना हो जाए, कहीं मेरा नाम लिस्ट से रह ना जाए। मैं रोजाना डाक खाने के चक्कर लगाता। डाकिया मुझे देखकर दूर से ही सर हिला देता कि अभी कुछ नहीं आया। मोहल्ले वालों ने भी पूछ पूछ कर मेरा जीना हराम कर रखा था। हाँ भाई, क्या बना अफसरी का? लगता है मामला ठंडा पड़ गया है। दुकानदार ने मुझे सौदा देते हुए तंज किया। मैं खामोशी से सुन लेता और घर आ जाता। ताया ने तो पूरे खानदान में मशहूर कर दिया था कि अवैस फेल हो गया है और अब शर्म के मारे घर से नहीं निकलता। वो जब भी अब्बा को मिलते तो कहते कि मैं न कहता था कि औकात से बढ़कर ख्वाब नहीं देखने चाहिए। अब्बा खामोशी से सुन लेते, मगर मैं देखता था कि रात को वो मुसल्ले पर बैठकर देर तक रोते थे और दुआ करते थे, या अल्लाह मेरे बेटे की लाज रख लेना, दुनिया वाले जीने नहीं देंगे। अब्बा की सिसकियां मेरे कलेजे को चीर देती थी। मैंने तहज्जुद में उठकर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगा, या अल्लाह मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मगर मेरे बूढ़े बाप की इज्जत का सवाल है। अगर मैं नाकाम हो गया तो ये लोग मेरे बाप को जीते जी मार देंगे। आखिर वो दिन आ ही गया। मैं दुकान पर बैठा हिसाब किताब कर रहा था कि गली के मोड़ पर डाकिया साइकिल पर आता दिखाई दिया। मेरा दिल जोर से धड़का। उसके हाथ में एक बड़ी सी सरकारी लिफाफा था। वो सीधा हमारी दुकान की तरफ आ रहा था। मेरी सांसें रुक गईं। क्या ये वही लिफाफा है जिसका मुझे इंतजार था, या ये मेरी नाकामी का परवाना है? डाकिया ने साइकिल रोकी और लिफाफा लहराया। अवैस बेटा, मुबारक हो, तुम्हारी सरकारी चिट्ठी आ गई है। उसकी आवाज़ सुनकर मैं काउंटर फलांग कर बाहर आया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने लिफाफा पकड़ा। उस पर सुनहरी हरूफ में पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा हुआ था। मैंने जल्दी से लिफाफा खोला। मेरी नज़रें तेजी से तहरीर पर घूमी। वहां जली हरूफ में लिखा था, मुंतखब बराए असिस्टेंट कमिश्नर। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मगर यह खुशी का अंधेरा था। मैंने चीख मारी और दुकान बंद किए बगैर ही घर की तरफ दौड़ा। मेरे हाथ में वो कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि मेरे अब्बा की इज्जत और मेरा मुस्तकबिल था। मैं भाग रहा था और मेरी आंखों से आंसू हवा में उड़ रहे थे। आज ताया को जवाब देने का वक्त आ गया था। आज गुर्बत का मजाक उड़ाने वालों के मुंह बंद होने वाले थे। मैंने घर का दरवाजा जोर से खोला। अब्बा, अब्बा। मेरी आवाज में ऐसी दीवानगी थी कि अब्बा घबरा कर सहन में आ गए। क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? मैंने वो कागज अब्बा के हाथ में थमा दिया और उनके कदमों में गिर गया। अब्बा, मैं कमिश्नर बन गया, मैं पास हो गया अब्बा, आपका बेटा अफसर बन गया। मैं बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। अब्बा ने कांपते हाथों से वो कागज देखा। हालांकि वो पढ़ना नहीं जानते थे, मगर उन्होंने कागज को चूमा और मुझे उठाकर सीने से लगा लिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। अम्मा भी दौड़ती हुई आ गई और हमें गले लगा लिया। हम तीनों सहन में खड़े रो रहे थे, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि अनगिनत रातों की मेहनत और दुआओं की कबूलियत के थे। अभी हम खुशी मना ही रहे थे कि बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैंने आंसू पोंछे दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो सामने ताया खड़े थे। उनका चेहरा फक था और उनके पीछे उनके दोनों बेटे सर झुकाए खड़े थे। अवैस बेटा। ताया की आवाज में वो काट नहीं थी, बल्कि एक अजीब से लर्जिश थी। सुना है कोई सरकारी खत आया है? उन्होंने डरते डरते पूछा। मैंने मुस्कुराकर वो लेटर उनके सामने कर दिया। जी ताया जी, आपका भतीजा असिस्टेंट कमिश्नर बन गया है। मेरा जुमला सुनकर ताया की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये वो लम्हा था जिसके लिए मैंने बरसों मेहनत की थी। ताया जान के हाथ में पकड़ा हुआ कागज लर्ज रहा था और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो कभी कागज को देखते और कभी मेरे चेहरे को। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपनी बनाई पर यकीन नहीं आ रहा। उनके पीछे खड़े मेरे कजिन्स भी गर्दनें लंबी करके वो तहरीर पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सेहन में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिसे सिर्फ अब्बा के सिसकने की आवाज तोड़ रही थी। ये सच है क्या?
تایا جان کی آواز میں حلق کی خشکی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فخر سے سر اٹھایا۔ جی تایا جان، یہ 100% سچ ہے۔ اللہ نے مزدور کے بیٹے کو عزت دے دی ہے۔ یہ وہی سرکاری لیٹر ہے جس کا لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ میرے لہجے میں ٹھہراؤ تھا مگر میرے الفاظ تایا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ تایا جان نے ایک لمبی سانس لی اور اچانک سیدھے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دایاں ہاتھ ماتھے تک اٹھایا اور مجھے ایک بھرپور سیلیوٹ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے کزنز کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ شخص جو کل تک مجھے حقارت سے دیکھتا تھا آج میرے سامنے سلامی پیش کر رہا تھا۔ مان گیا بھتیجے، واقعی مان گیا۔ تم نے تو کمال کر دیا۔ سچ میں تم نے ہمارے خاندان کا نام روشن کر دیا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ سب فضول باتیں ہیں مگر تم نے اپنی محنت سے میری سوچ غلط ثابت کر دی۔ تایا جان کی آواز میں ندامت اور حیرت دونوں شامل تھی۔ ابا نے اپنے آنسو پونچھے اور مسکراتے ہوئے تایا کی طرف دیکھا۔ بھائی جان، میں نہ کہتا تھا کہ میرا ویس ہیرا ہے، بس اسے تراشنے کی دیر تھی۔ اللہ نے میری سن لی۔ تایا جان شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ ہاں غلام رسول، تم سچ کہتے تھے، میں ہی اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے دولت کے نشے میں اپنے خون کو نہیں پہچانا۔ پھر تایا نے اپنے بیٹوں کو گھورا جو ابھی تک بت بنے کھڑے تھے۔ اوئے کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ جا کر اپنے بھائی کے لیے مٹھائی لے کر آؤ۔ آج پورے گاؤں کا منہ میٹھا کراؤ، ہمارا لڑکا افسر لگ گیا ہے۔ تایا کا یہ حکم سن کر وہ لڑکے جو کل تک مجھے اپنے ساتھ کھڑا کرنا پسند نہیں کرتے تھے بھاگتے ہوئے بازار کی طرف گئے۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا چھوٹا سا گھر لوگوں سے بھر گیا۔ گاؤں کے نمبردار، چوہدری اور عام لوگ سب مبارکباد دینے امٹ آئے۔ ڈھول کی تھاپ پر لوگ بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ میرے گلے میں اتنے ہار ڈالے گئے کہ میرا چہرہ چھپ گیا تھا۔ ہر کوئی میرے ابا سے ہاتھ ملانے کے لیے بے چین تھا۔ مبارک ہو غلام رسول، تیرے بیٹے نے تو کمال کر دیا۔ اس نے صرف ماں باپ کا نہیں بلکہ ہمارے پورے علاقے کا نام روشن کر دیا ہے۔ محلے کے بزرگ نے ابا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ابا کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ابا کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ آج ایک مزدور نہیں بلکہ ایک افسر کے باپ کے طور پر کھڑے تھے۔ رات گئے تک جشن چلتا رہا۔ وہ تایا جو ہم سے نفرت کرتے تھے اب میرے ارد گرد ایسے گھوم رہے تھے جیسے میرے باڈی گارڈ ہوں۔ وہ ہر آنے والے مہمان کو خود آگے بڑھ کر بتاتی کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا خون ہے۔ میں کونے میں بیٹھا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا اور ساتھ ہی دنیا کی بے حسی پر مسکرا رہا تھا۔ بھائی جان، ہمیں معاف کر دینا، ہم نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے۔ میرے کزن میرے پاس آئے اور سر جھکا کر بولے۔ ان کے لہجے میں چاپلوسی صاف جھلک رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بھائی، بس ایک بات یاد رکھنا کہ انسان کی پہچان اس کے کپڑوں یا گاڑی سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے کردار اور محنت سے ہوتی ہے۔ میں نے نرمی سے انہیں سمجھایا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا مگر میں جانتا تھا کہ یہ عزت میری نہیں بلکہ اس کرسی کی ہے جو مجھے ملنے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں ٹریننگ کے بعد اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو گیا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ میں نے اپنی ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کر کیا۔ آج میں اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے سے ترقی پا کر ڈپٹی کمشنر بن چکا ہوں۔ میرا دفتر بہت عالیشان ہے اور باہر گن مین کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے ہیں۔ آج بھی میں اپنے دفتر میں بیٹھا فائلوں پر دستخط کر رہا تھا کہ میرا پی اے اندر آیا۔ سر، باہر ایک بوڑھی عورت بہت دیر سے رو رہی ہے۔ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے لیکن عملہ اسے روک رہا ہے۔ پی اے نے ادب سے بتایا۔ یہ سنتے ہی میرا قلم رک گیا۔ مجھے فوراً وہ منظر یاد آ گیا جب میں خود ایک برآمدے میں بیٹھا تھا اور ایک بزرگ رو رہے تھے۔ مجھے وہ چیئرمین یاد آ گئے جنہوں نے بھکاری کا روپ دھار کر میرا امتحان لیا تھا۔ اسے فوراً اندر بھیجو اور خبردار آئندہ کسی سائل کو روکا تو۔ میرے دفتر کے دروازے ہر غریب کے لیے کھلے ہیں، میں نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ چند لمحوں بعد ایک ضعیف عورت کانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور وہ بہت مجبور لگ رہی تھی۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔
میں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور پانی کا گلاس پیش کیا۔ اماں جی بتائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کا بیٹا بیمار ہے اور ہسپتال والے علاج نہیں کر رہے۔ میں نے فوراً ہسپتال کے MS کو فون ملایا اور سخت ہدایت کی کہ اس کا علاج مفت اور بہترین ہونا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اماں، یہ کچھ پیسے رکھ لیں، یہ آپ کے آنے جانے اور دوا کے کام آئیں گے۔ وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ میں واپس اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری نظر سامنے دیوار پر لگی قائد اعظم کی تصویر پر پڑی اور پھر کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف۔ میں آج بھی وہی اویس ہوں جو اخبار بیچا کرتا تھا۔ میری انا اور میرا غرور آج بھی مجھے وہی غربت یاد دلاتا ہے۔ مجھے وہ مجبوریاں یاد ہیں جو میں نے اور میرے خاندان نے کاٹی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ بھوک کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے اور بے عزتی کا گھونٹ کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ اسی لیے آج جب میں کسی مجبور کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں اپنا آپ نظر آتا ہے۔ لوگ مجھے DC صاحب کہتے ہیں، مگر میں خود کو آج بھی اللہ کا ایک عاجز بندہ سمجھتا ہوں جسے اس نے آزمائش کے لیے یہ رتبہ دیا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ انسان بھی کتنا عجیب ہے۔ جب میں غریب تھا تو میرے اپنے تایا اور کزنز مجھے پہچاننے سے انکار کرتے تھے۔ وہ مجھے اپنے گھر کی تقریبات میں بلانا تو دور کی بات، میرا ذکر کرنا بھی توہین سمجھتے تھے۔ اور آج وہی لوگ میرے نام کی مالا جپتے ہیں۔ کل ہی کی بات ہے، تایا جان کا فون آیا تھا۔ اویس بیٹا کیسے ہو؟ وہ تمہارے چھوٹے بھائی کا داخلہ کروانا تھا یونیورسٹی میں، ذرا اپنی سفارش کر دیتے تو کام بن جاتا، آخر وہ تمہارا بھائی ہے۔ تایا کی آواز میں شہد گھلا ہوا تھا۔ میں نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا اور تلخی سے مسکرایا۔ یہ وہی بھائی ہے جو مجھے اخبار بیچنے پر تانے دیتا تھا۔ جی تایا جان، میں دیکھتا ہوں، میرٹ پر جو ہو سکا وہ ہو جائے گا، میں نے مختصر جواب دیا۔ ارے بیٹا، تم تو DC ہو، تمہارے لیے میرٹ کیا چیز ہے، بس ایک فون گھماؤ تو کام ہو جائے گا۔ تایا نے اصرار کیا۔ تایا جان، میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں یہ امانت ہے، میں اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا، اگر وہ اہل ہوگا تو داخلہ مل جائے گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میرا دل اداس ہو گیا۔ یہاں ایک بات اور میں نے سیکھی ہے کہ رشتے صرف خود غرضی اور پیسے سے ملتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ اور عہدہ ہے تو لوگ آپ کے جوتے سیدھے کرنا بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں، نہیں تو لوگ سگے رشتوں کو مذاق میں اڑانا اور ٹھوکر مارنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب سے غلط بات ہے۔ رشتہ تو خون کا ہوتا ہے، احساس کا ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ آج کے دور میں احساس کی قیمت سکے کے رخ سے طے ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ کچھ لوگ ہمیں کسی قابل نہیں سمجھتے، وہ ہمیں مٹی کا ڈھیر سمجھ کر رون دیتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رتبے پر بھی پہنچا دیتا ہے جس کے ہم اصل حقدار ہوتے ہیں۔ وہ پتھر کے اندر موجود کیڑے کو رزق دیتا ہے تو وہ محنت کرنے والے انسان کو کیسے بھول سکتا ہے؟ میری کامیابی صرف میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس دعا کا نتیجہ ہے جو سنجان بھکاری یعنی چیئرمین صاحب نے مجھے دی تھی، اور سب سے بڑھ کر میرے ماں باپ کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ آج جب میں اپنے دفتر سے نکل کر سرکاری گاڑی میں بیٹھتا ہوں اور ڈرائیور دروازہ کھولتا ہے تو میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہوں کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں دوسروں کے آنسو پہنچ سکوں۔ یہ عہدہ، یہ طاقت، یہ سب آنی جانی چیز ہے۔ اصل چیز وہ سکون ہے جو کسی دکھی دل کی دعا سے ملتا ہے، اور یہی میری کل کمائی ہے۔ میری کہانی ان تمام نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے جو غربت سے ڈر کر خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تمہاری نیت صاف ہے اور تم محنت کرنا جانتے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی، چاہے کتنے ہی تایا اور کزن تمہارا مذاق اڑائیں۔ آخر میں سلام انہیں ہی کرنا پڑتا ہے جو ہمت نہیں ہارتے۔ سر، گاڑی تیار ہے۔ ڈرائیور کی آواز نے مجھے خیالوں کی دنیا سے واپس بلا لیا۔ میں نے فائل بند کر مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ زندگی کا سفر جاری تھا، مگر اب منزلیں میرے قدم چوم رہی تھیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔